خداوند یسوع مسیح کے مبارک نام میں آپ سب کی سلامتی ہو، اور خاص کر 2025 کا کرسمس آپ سب کو بڑا مبارک ہو۔ اور میں JC TV کی ساری خدمت کو جو میڈیا کے ذریعے خدا کے کلام کو پہنچانے کی ہے، اس کے لیے میں ان کو سراہتا بھی ہوں اور ان کے لیے برکت کی دعا بھی کرتا ہوں کہ خداوند اس ساری خدمت کو جو ہے وہ اور بڑھائے اور ترقی دے۔ آج کرسمس کے حوالے سے جو میسج ہے، جب ہم اس کی بات کرتے ہیں تو یقیناً سب سے پہلے جو ہمارے ذہن میں کرسمس کا میسج آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ محبت کا پیغام ہے۔ کرسمس از اے میسج آف لو۔ لیکن اردو زبان میں یا انگریزی زبان میں جب ہم محبت کے لفظ کو دیکھتے ہیں تو وہ ایک لفظ ہے، یعنی محبت ہے، پیار ہے، لیکن اس سے ہم اندازہ نہیں کر سکتے کہ یہ کیسی محبت ہے، کس محبت کی جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہمیں اسم صفت لگانا ہے، جس کو انگریزی میں ہم ایڈجیکٹو کہتے ہیں، تو پھر وہ اس کو کوالیفائی کرے گا، اس کو بتائے گا کہ محبت کون سی ہے۔ یعنی بہن بھائیوں کی محبت ہے، میاں بیوی کی ہے، ماں باپ کی ہے، دوستوں کی ہے، یا اور دیگر رشتے جو اس دنیا میں ہیں ان کی محبت کی جو ہے وہ بات ہوتی ہے۔ لیکن یونانی کے متن میں، یعنی جو نئے عہد نامے کا اصل متن ہے، جو جس زبان میں یہ لکھا گیا، اس میں جو ایک ہی لفظ کے ساتھ جو ہے وہ محبت بیان ہو جاتی ہے، اور جیسے فیلیو ہے یا ایروس ہے، اور جو ہے وہ دیگر محبت کے لیے جو ہے ڈیفرنٹ ورڈز ہیں۔ لیکن جس محبت کی بات کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں، جس کے بارے میں مسیح خداوند نے کہا، اور جس محبت کو آج ہم کرسمس کے موقع پر کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اس محبت کو جو بیان کیا گیا اس کے لیے لفظ اگاپے ہے، یعنی خدا کی محبت، الہی محبت، وہ محبت جو خدا نے ہم سے کی ہے۔ اور اسی محبت کا تقاضا خداوند یسوع المسیح نے اپنے شاگردوں سے اس وقت اور آج تمام دنیا کے ان مسیحی ایمانداروں سے جو اس کے پیروکار ہیں، جو اس کے پیچھے چلتے ہیں، جو ایماندار ہیں، ان سے وہ کرتا ہے جو کہ وہ اس محبت کو جانے۔ اور خداوند نے کہا جیسی میں نے تم سے محبت رکھی ہے۔ یوحنا کی انجیل کے 13ویں باب میں یہ حکم خداوند نے دیا، میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ کیسی محبت؟ جیسی میں نے تم سے جو ہے وہ محبت رکھی ہے۔ تو اب یہ محبت جو ہے یہ الہی محبت ہے، خدا کی محبت ہے۔ اور اس محبت کے تعلق سے یوحنا رسول جو ہے وہ اپنے پہلے عام خط کے 3 اور 4 باب میں اس محبت کو جو ہے وہ ایکسپلین کرتا ہے کہ یہ کیسی محبت ہے، کیسی محبت ہے جس کا تقاضا خدا ہم سے، مسیحی ایمانداروں سے کرتا ہے، اور وہ خداوند کی اس محبت کو جو ہے وہ ان پیک کرتا ہے۔ اور اس میں جو پہلا نقطہ وہ یہ ہے کہ لو جو ہے از اے ایویڈنس آف لائف۔ محبت جو ہے وہ زندگی کا ثبوت ہے، کیونکہ ہم مسیحی ایماندار جو ہے یہ بلیو کرتے ہیں۔ اور یوحنا رسول اپنے پہلے عام خط کے 5ویں باب کی 13ویں آیت میں یہ کہتا ہے، میں نے تم کو جو خدا کے بیٹے پر ایمان لائے ہو یہ باتیں اس لیے لکھیں کہ تمہیں معلوم ہو کہ تم ہمیشہ کی زندگی رکھتے ہو۔ ہمارے مسیحی ایمان کی یہ بنیاد ہے کہ جب ہم مسیح کو قبول کرتے ہیں، جب اس کو اپنا نجات دہندہ شخصی مانتے ہیں، اس کے صلیب پر دیے ہوئے کفارے پر ایمان لاتے ہیں، اسی وقت ہمیں یہ گارنٹی ملتی ہے ایمان کے وسیلے سے کہ ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو گئے۔ اس زندگی کا تجربہ یقیناً ہم اس زندگی کے بعد جو ہے وہ حقیقی طور پر، پورے طور پر کریں گے، لیکن وہ اس کا آغاز اسی زندگی سے جو ہے وہ ہوتا ہے۔ تو اگر ہم انگریزی میں دیکھیں کہ already there but not yet there، یعنی ہم اس میں پہلے ہی جو ہے وہ داخل ہو گئے ہیں، لیکن ابھی آنے والی زندگی میں یقیناً اس کا پورے طور پر جو ہے وہ ہم اندازہ کر سکیں گے، اس میں داخل ہو جائیں گے۔
تو اس زندگی کے بارے میں اگر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہے، ہم کلیم کرتے ہیں، ہم دعویٰ کرتے ہیں، لیکن یوحنا رسول جو ہے وہ 3 باب کی 14ویں آیت میں یہ کہتا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گئے، زندگی کے وارث بن گئے. ہمارا دعویٰ ہے، کلیم ہے، کیونکہ ہم بھائیوں سے محبت رکھتے ہیں. تو وہ یہ کہتا ہے اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہم بھائیوں سے محبت، جو اپنے دوسرے لوگ ہیں ہم ان سے محبت رکھتے ہیں. اور پھر وہ کہتا ہے جو محبت نہیں رکھتا وہ موت کی حالت میں رہتا ہے. اور پھر کہتا ہے کہ جو کوئی اپنے بھائی سے عداوت رکھتا ہے وہ خونی ہے، اور تم جانتے ہو کہ کسی خونی میں ہمیشہ کی زندگی نہیں. یہ بہت بڑا چیلنج ہے مسیحیوں کے لیے، خاص کر اس کرسمس کے موقع پر، میرے لیے، ہم سب کے لیے، کہ اگر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم میں ہمیشہ کی زندگی ہے تو محبت نہیں رکھتے، تو ہمارے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے. ہم دنیا کے سامنے صرف دعویٰ تو کر سکتے ہیں لیکن اس کا ایویڈنس، اس کا ثبوت نہیں دے سکتے. تو یوحنا رسول کہتا ہے کہ لو از دا ایویڈنس آف لائف، وہ زندگی کا ثبوت ہے. اگر ہم محبت کرتے ہیں تو پھر ہم صرف کلیم نہیں کرتے، دعویٰ نہیں کرتے، بلکہ اس کا ثبوت بھی دیتے ہیں. دوسرا اس میں سے جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ لو از دا ایویڈنس آف فیتھ. جو محبت ہے وہ ہمارے ایمان کا بھی جو ہے وہ ثبوت ہے. اور اس میں اگر آپ دیکھیں پہلے یوحنا کے خط میں، جو اس نے عام خط لکھا، اس کے 3 باب کی 23ویں آیت میں وہ کیا کہتا ہے؟ اور اس کا حکم یہ ہے کہ ہم اس کے بیٹے یسوع مسیح کے نام پر ایمان لائیں، اور جیسا اس نے ہمیں حکم دیا اس کے موافق آپس میں محبت رکھیں. اب یہاں پر ایمان اور محبت کی جو ہے وہ بات کی گئی ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر جو حکم ہے وہ سنگولر ہے، وہ واحد ہے. یہ نہیں کہا کہ اس نے جو ہے وہ اس کے احکام یہ ہیں، اس نے کہا اس کا یہ حکم ہے، یہ واحد ہے. تو ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ اس حکم کے 2 پہلو ہیں، ایمان اور محبت. یہ انٹیگریٹڈ ہیں، یہ آپس میں جو ہے وہ جڑے ہوئے ہیں، ہم ان کو علیحدہ نہیں کر سکتے. اور یوحنا اس کے بارے میں یہ بیان کرتا ہے کہ یہ اس کا حکم ہے کہ ہم اس کے بیٹے یسوع مسیح پر ایمان لائیں، اور جیسا اس نے ہمیں حکم دیا اس کے موافق آپس میں محبت رکھیں. ایمان اور محبت دونوں اس حکم کے انٹیگریٹڈ پارٹ ہیں، ان کو علیحدہ نہیں کر سکے. علیحدہ کریں گے تو اس حکم کو ہم سمجھ نہیں سکتے. تو یعنی ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کمانڈ جو ہے ہمیں دی گئی ہے کہ لو ون انادر، تو یہ انٹیگریٹڈ کمانڈ ہے. اس کے دونوں حصے جو ہیں، ایمان اور محبت جو ہیں، وہ اہم ہیں، اہم جز ہیں. یعنی اگر ہم پہلا کرتے ہیں، if we do the first، اگر ہم پہلا کرتے ہیں یعنی ہم ایمان لاتے ہیں، تو پھر کیا ہے کہ we will do the second، ہم دوسرا یعنی محبت بھی کریں گے. لیکن اگر ہم if we are not doing the second، یعنی اگر ہم محبت نہیں رکھتے تو we are not doing the first، تو پھر ہم ایمان بھی ہمارا جو ہے وہ اس پہ بہت زیادہ سوالیہ نشان جو ہے وہ اٹھتا. اس لیے ایمان اور محبت they are integrated. تو یوحنا رسول ہمیں یہ بتاتا ہے کہ دنیا کو اگر ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ایماندار ہیں اور ہم دعویٰ بھی کرتے ہیں، تو پھر اس کا ایویڈنس کیا ہے، اس کا ثبوت کیا ہے؟ یقیناً اس کا ثبوت جو ہے وہ یہاں بیان کرتا محبت ہے. تو دوسرا جو نقطہ ہے کہ love is the evidence of faith، وہ ہمارے ایمان کا بھی ثبوت ہے اگر ہم محبت رکھتے ہیں. تیسرا اس میں سے نقطہ جو ہے کہ love is the evidence of God and Jesus، محبت جو ہے وہ خدا کا بھی ثبوت ہے اور اس کے بیٹے یسوع المسیح کا بھی جو ہے وہ ثبوت ہے. کیسے دنیا کو ہم ثابت کریں کہ خدا ہے اور اس کا بیٹا یسوع مسیح بھی جو ہے وہ ہے؟ اور آپ اس کو دیکھیں کہ یوحنا کیا کہتا ہے، کہتا ہے کہ آؤ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں، کیونکہ محبت جو ہے وہ خدا کی طرف سے ہے، اور جو کوئی محبت رکھتا ہے وہ خدا سے پیدا ہوا ہے اور وہ خدا کو جانتا ہے، اور جو محبت نہیں رکھتا وہ خدا کو نہیں جانتا، کیونکہ خدا جو ہے وہ محبت ہے. تو اگر ہم دنیا کے سامنے، خاص کر اس دنیا کے سامنے جو خدا پر یقین نہیں رکھتی، ایمان نہیں، اس کو ثابت کرنے کے لیے بھی یہ خوبصورت ایویڈنس ہے کہ خدا موجود ہے، خدا کی جو ذات ہے، ذات اقدس ہے وہ ہے،
وہ ہم اپنی محبت سے ہی دنیا پر کو جو ہے وہ ثابت کر سکتے ہیں۔ اور پھر جو ہے وہ یوحنا یہ بھی کہتا ہے جو محبت خدا کو ہم سے ہے وہ اس سے ظاہر ہوئی کہ خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو دنیا میں بھیجا ہے تاکہ ہم اس کے سبب سے زندہ رہیں۔ خدا نے بھی اپنی محبت کا ثبوت دیا ہے، اس نے ثابت کیا ہے کہ وہ دنیا سے محبت رکھتا ہے، کیونکہ اس نے اپنا بیٹا اس دنیا کو جو ہے وہ دے دیا۔ اور یہی کچھ جو ہے وہ ہمارے لیے بھی چیلنج ہے، لیکن اس نے اس دنیا میں آ کر اپنی محبت کو کیا کیا ہے؟ ثابت جو ہے وہ کیا ہے، کیونکہ اس نے اپنی جان صلیب پر جو ہے وہ دی ہے۔ اس نے جو ہے جس طرح سے اس نے تعلیم دی کہ اگلوں سے کہا گیا تھا دانت کے بدلے دانت اور آنکھ کے بدلے آنکھ، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو۔ یہ تعلیم تو بہت خوبصورت ہے، لیکن خداوند نے اس کا ماڈل بھی دیا، اس کو جو ہے وہ کر کے بھی دکھایا، اس پر عمل خود کیا پہلے، جب وہ صلیب پر کہتا ہے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے۔ تو یہ عملی محبت کا ایک خوبصورت ماڈل مسیح خداوند نے دیا ہے۔ تو اس کرسمس کے موقع پر ہمارے لیے چیلنج کیا ہے؟ ہمارے لیے چیلنج یہ ہے کہ ہم اس محبت کو ڈسپلے کریں، اس کو جو ہے وہ دنیا پر جو ہے وہ بتائیں دنیا کو اپنے عمل کے ذریعے سے، کہ ہم محبت کے ذریعے سے اب ہمیشہ کی زندگی کا ثبوت دیتے ہیں، اپنے ایمان کا ثبوت دیتے ہیں، اور پھر خدا کا ثبوت اور اس کے بیٹے یسوع المسیح کا ثبوت بھی ہماری محبت کے ذریعے ہی دنیا کو نظر آتا ہے، دنیا کو ہم دیتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا چیلنج ہے ہمارے لیے۔ اور اسی لیے ایک دفعہ جو ہے وہ رپورٹرز، جو نیوز رپورٹرز ہوتے ہیں، وہ مدر ٹریسا کو انٹرویو کر رہے تھے، اور ایک رپورٹر نے کہا کہ مدر ٹریسا سے یہ کہا کہ ہاؤ کین یو واش دا وونڈز آف دیز لیپرز، یہ کوڑ کے مریض ہیں، یہ جو دکھی ہیں، ان کے زخموں کو آپ کیسے دھو دیں؟ ان سے تو اتنی بدبو آتی ہے اور ان کے قریب کوئی نہیں جاتا ہے۔ تو اس نے کہا I would not do that، میں یہ نہیں کہا اگر کوئی مجھے جو ہے $1 million بھی جو ہے وہ دے دے، اتنا پیسہ بھی دے، تو اس کے بدلے بھی میں یہ کام نہیں کروں گا۔ تو مدر ٹریسا نے کہا اگر یہ والی جو ہے انسپریشن ہو پیسوں کی تو شاید میں بھی یہ نہیں کروں گی، لیکن میں کیوں یہ کرتی ہوں؟ But why I do it for Christ، میں مسیح کے لیے کرتی ہوں، وہ مسیح کی محبت جو ہے وہ میرے اندر مجھے مجبور کرتی ہے کہ میں یہ کام کروں، دوسرے لوگوں کی جو ہے وہ خدمت، دوسرے لوگ جو پشمردہ ہیں، جو اس طرح کے جن کو کوئی پوچھتا نہیں، میں ان کے لیے جو ہے مسیح کی محبت جو ہے میرے دل میں مجھے تحریک دیتی ہے کہ میں یہ وہ کر سکوں۔ یہ وہ محبت ہے جس محبت کو خدا چاہتا ہے کہ ہم دنیا کے ساتھ جو ہے وہ بانٹیں۔ اور مسیحیوں کے اگر ہم یہ پیغام تو دیتے ہیں، لیکن چیلنج یہ ہے کہ کتنا عملی ثبوت اپنی محبت سے ہم خدا کے بارے میں، اپنے ایمان کے بارے میں، اس ہمیشہ کی زندگی کے بارے میں جس کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، اس کے لیے ہم دیتے ہیں۔ تو یہ چیلنج اس کرسمس کے موقع پر ہم سب کے لیے ہے کہ ہم کرسمس 2025 میں دیکھیں کہ ہم اس ہمیشہ کی زندگی کا ثبوت اپنی محبت سے کیسے دوسروں کے ساتھ جو ہے وہ بانٹ سکتے ہیں، دے سکتے ہیں، کیسے ہم اپنے ایمان کا ثبوت دے سکتے ہیں، کیسے ہم خدا اور اس کے بیٹے یسوع مسیح کا ثبوت دنیا کے سامنے رکھتے ہیں۔ اور وہ صرف اور صرف جو ہمارے پاس ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے کہ آؤ ہم ایک دوسرے سے جو ہے وہ محبت رکھیں، لفظی نہیں بلکہ عملی محبت کے لیے یہ کرسمس جو ہے وہ ہمیں چیلنج کرتا ہے کہ ہم اس عملی محبت کو دنیا کے ساتھ بانٹیں۔ آئیے ہم دعا مانگیں۔ اے خداوند آسمانی باپ، ہم تیرا شکر کرتے ہیں، تیرے نام کی تعریف کرتے ہیں کہ تو نے اس محبت کو اس دنیا میں جو ہے وہ ظاہر کیا، اس دنیا میں خود آ کر، اور تو چیلنج بھی دیتا ہے، اور تو نے یہی تقاضا اپنے شاگردوں سے کیا کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی ہے تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ اے خداوند اس کرسمس کے موقع پر ہمیں اس عملی محبت کو اپنی زندگی میں اپنانے کا اور پھر خداوند دوسروں کے ساتھ بانٹنے کا فضل بھی بخش۔ خداوند اس کلام کے وسیلے سے جتنے لوگ اس کو سن رہے ہیں ان کو یہ چیلنج ملے کہ وہ بھی اس محبت کو اپنی زندگی میں لیں اور پھر دوسروں کے ساتھ عملی طور پر اس کو بانٹ سکیں۔ مسیح خداوند کے مبارک نام کے وسیلے سے یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔